نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشر مبتدا کی خبر جبکہ جملہ یا شبہ جملہ ہو۔ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے فعل کے مختلف اقسام اور ان کے احکام اور ان کی تمرینیں ذکر کی، بیان کی۔ ان سے فراغت کے بعد ایک مرتبہ پھر مبتدا جملہ اسمیہ کے کچھ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں کہ مبتدا کی خبر جب جملہ یا شبہ جملہ ہو۔ اس سے پہلے ہم نے جو مبتدا کی خبر کے بارے میں جو احکامات پڑھے تھے وہ یہ تھا کہ مبتدا کی خبر یا مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی، یعنی مرکب جملہ غیر مفید تھا۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مبتدا کی خبر مرکب اضافی اور مرکب توصیفی بن سکتی ہے، تو اسی طرح مبتدا کی خبر جملہ چاہے وہ فعلیہ ہو چاہے وہ اسمیہ ہو شبہ جملہ بھی بن سکتی ہے۔ تو وہ کس طرح، یہاں آپ دیکھیں، اب جملہ فعلیہ سے پہلے جملہ اسمیہ کی جتنی مشقیں دی گئی ہیں ان سب میں خبر یا تو مفرد تھی یا مرکب ناقص، جیسے التلمید مجتہد یا القرآن کتاب اللہ، اس میں خبر جو ہے وہ مفرد ہے، اور القرآن کتاب اللہ اس میں کتاب اللہ خبر ہے جو کہ مرکب ناقص ہے۔ اب ہم تم کو اس سے مزید بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مبتدا کی خبر مفرد یا مرکب ناقص آتی ہے، تو اسی طرح جملہ اس کی خبر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ بھی آتی ہیں، مگر ہم یہاں صرف جملہ فعلیہ لکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اور شبہ جملے کی مشق آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں، سب سے پہلے لفظ میں یعنی یہ بتایا کہ مبتدا کی خبر جس طرح مفرد اور مرکب ناقص ہو سکتی ہے، اسی طرح جملہ بھی ہو سکتی ہے اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتی ہے اور جملہ اسمیہ بھی۔ یہاں جملہ فعلیہ کی مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال ہے الولد یذهب الی المدرسہ۔ سب سے پہلے غور کریں گے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو۔ یہاں الولد پہلا جز اسم ہے۔ الولد مبتدا، یذهب فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، الی المدرسۃ مفعول، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الولد مبتدا کی خبر بن گیا۔ البنت تذهب الی المدرسہ، الولدان یذهبان الی المدرسہ، البنتان تذهبان الی المدرسہ، الاولاد یذهبون الی المدرسہ، البنات یذهبن الی المدرسہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہاں پر مختلف قسم کے جو افعال بیان کیے گئے ہیں، آگے یذهب، تذهب، یذهبان، تذهبان، یذهبون، تذهبون، ان کے اندر ایک ضمیر ہے جو ضمیر جو ہے وہ ماقبل مبتدا کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ نے پیچھے جملے فعلیہ میں پڑھا تھا کہ فاعل جب اس میں ضمیر ہو تو فعل اسی کے مطابق لایا جاتا ہے، مفرد ہو تو مفرد، تثنیہ ہو تو تثنیہ، جمع ہو تو جمع، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث۔ ان سب میں آپ دیکھیں الولد مفرد ہے تو اس لیے یذهب کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹنے والا مفرد تھا، تو اس لیے فعل بھی مفرد لائیں۔ الولدانی تثنیہ ہے تو یذهبان کے اندر جو ضمیر ہے جو الولدان کی طرف لوٹ رہی ہے وہ تثنیہ تھا، تو اس وجہ سے فعل بھی تثنیہ لے کر آ گئے۔ اسی طرح جمع اور اسی طرح مذکر مؤنث سارے احکامات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ایک بات بتا رہے ہیں، مبتدا و خبر کی ترکیب کے سلسلے میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ تذکیر و تانیث واحد و جمع اور تثنیہ میں خبر اپنے مبتدا کے مطابق آتی ہے۔ یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث مفرد تثنیہ جمع میں جو ہے وہ مطابقت ہوتی ہے۔ اچھا، اوپر کی مثالوں میں غور کرو تو یہ سب جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر ہیں، کیونکہ یہ سب اسم سے شروع ہوتے ہیں، جیسے پھر الولد، الولدان وغیرہ غور کرو۔
یہ سب مبتدا ہیں، اور بعد کا جملہ یذهب الی المدرسہ، یذهبان الی المدرسہ، ان کی خبر، کیونکہ بغیر خبر کے جملہ پورا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد یذهب کی مختلف شکلوں پر غور کرو تو اس کے فاعل خود ان کی ضمائر ہیں جو کہ مبتدا کی طرف لوٹتے ہیں، پھر ضمائر کی مناسبت سے اس کے مطابق آگے جو ہے وہ فعل بدلتا گیا تاکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی رہے، یعنی مبتدا اگر مفرد تو خبر بھی مفرد، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع۔ تو یہ تمام مطابقت آپ نے اوپر مثالوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ اب یہاں تمرین بیان فرما رہے ہیں۔ تمرین میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے تمرین ہے تمرین نمبر 71، اردو میں ترجمہ کریں۔ التلميذ اللعوب سقط في الامتحان۔ لعوب کھیلنے والے کو کہتے ہیں جو کھیلتا رہتا ہے۔ التلميذ اللعوب کھلاڑی لڑکا۔ التلميذ اللعوب موصوف صفت مل کر مبتدا، سقط في الامتحان امتحان میں فعل ہو گیا، گر گیا، یعنی امتحان میں گرنے کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا۔ اب یہاں یہ جو جملہ فعلیہ ہے سقط فی الامتحان، یہ التلميذ اللعوب مبتدا کی خبر بن رہی ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے۔ ذلك القروي نال جائزة بحسن عمله في الزرع۔ قروی دیہاتی کو کہتے ہیں، وہ دیہاتی، ذاک اس میں اشارہ موصوف، القروی صفت یہ جو ہے مبتدا ہے۔ نال جائزة بحسن عمله في الزرع، یہ جو ہے فعل فاعل مفعول اور دونوں متعلق کے ساتھ مل کر یہ ذالک القروی مبتدا کی خبر، یعنی اس دیہاتی نے انعام حاصل کر لیا کھیتی باڑی میں اپنے حسن کارکردگی کی وجہ سے، بحسن عملہ اچھی کارکردگی کی وجہ سے، فی الزرع کھیتی میں، نال جائزتاً انعام حاصل کیا۔ نال ینالو کا معنی حاصل کرنا۔ الشرطی یعنی قبضہ علی لص، شرطی پولیس کو کہتے ہیں، دونوں سپاہیوں نے، پولیس نے، قبضہ علی لص چور کو پکڑ لیا۔ شرطیان تثنیہ ہے، مبتدا ہے، تو اس لیے آگے اس کی خبر بھی تثنیہ ہے، کیونکہ قبضہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ تثنیہ کی ہے جو لوٹ رہی ہے شرطان کی طرف، اور وہ مذکر ہے تو اس لیے فعل تثنیہ اور مذکر لے کر آ گئے۔ قبضہ علی لص یعنی چور کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ قبض یقبض یہ اس کے صلے میں علی آتا ہے۔ اخوا علی سافر الی دہلی، اخوا علی مضاف مضاف الیہ ہے، اخوان تھا، یعنی اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ علی کے دونوں بھائیوں نے دہلی کی طرف سفر کیا، سافر الی دہلی، اس میں بھی تثنیہ ہے۔ ہذان الولدان منعا عن الامتحان، یہ دونوں لڑکے امتحان سے روکے گئے، اس میں بھی جو ہے وہ مبتدا تثنیہ خبر تثنیہ۔ اولئک التلاميذ خطبوا باللغة العربیہ، ان طلبہ نے عربی زبان میں تقریر کی۔ التلاميذ جمع ہے تو خطبوا آگے اس کی خبر جمع لے کر آ گئے، اولئک التلاميذ کی۔ خادمۃ علی طبخت لنا الطعام، علی کی خادمہ نے ہمارے لیے کھانا پکایا، ملازمہ نے۔ اب یہاں خادمۃ علی مبتدا مؤنث ہے، مفرد ہے، تو آگے طبخت لنا الطعام خبر بھی مؤنث ہے اور مفرد ہے۔ اختای قد حفظتا القرآن، میری دونوں بہنوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، یہاں پہ بھی خبر تثنیہ ہے، مبتدا تثنیہ ہونے کی وجہ سے اور مؤنث ہے۔ الغربیون سموا بالعلم والاختراع، علم کو کہتے ہیں، اختراع ایجاد کو کہتے ہیں، اختراع یخترع اختراع ایک ٹیکنالوجی ایجادات کو۔ غربیون مغربی کو کہتے ہیں، سما یسمو سے ہے یہ بلند ہونا، تو مغرب یعنی اہل غرب یورپ والوں نے سائنس اور ایجادات کے ساتھ ترقی کر لی۔ اب چونکہ الغربیون مبتدا جمع تھا، آگے خبر بھی جمع ہے۔ انتم وجدتم علی فی امر تافہ، وجدتم علی، وجد علی جب آ جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، تم مجھ سے ناراض ہو گئے، فی امر تافہ ایک معمولی بات کی وجہ سے۔ البنات اوقدن الموقد بالکبریت، لڑکیوں نے ماچس کے ذریعے سے چولہا جلایا۔ موقد
چولہے کو کہتے ہیں، کبریت ماچس کو کہتے ہیں۔ اوقد یوقد ایقاد جلانا۔ العواصف اقتلعت الاشجار، آندھیوں نے، سخت ہواؤں نے درختوں کو اکھاڑ دیا۔ العواصف عاصفہ کی جمع عاصف کہتے ہیں سخت ہوا، آندھی۔ اقتلعت الاشجار درختوں کو اکھاڑ دیا۔ اقتلع یقتلع، اقتلاع کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا۔ اس لڑکے نے، اب یہاں پر تمرین نمبر 72 ہے، عربی میں ترجمہ کرنا۔ ہو بہو وہی ہوں گے، مبتدا کی خبر جو ہے وہ جملہ ہوگی ان لفظوں میں بھی۔ اس لڑکے نے، تو اس کے لیے آتا ہے ھذا الولد، ھذا الولد اس لڑکے نے، مزق کتابہ، مزق یمزق تمزیق کا معنی ہے پاڑنا، اپنی کتابہ، یہاں پر خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، شیشے کا گلاس مضاف مضاف ہے۔ کأس الزجاج ٹوٹنے کو کہتے ہیں انکسر، ٹھیک ہے، انکسر۔ میرے والد کے دونوں پیر سوج گئے۔ قدم والدی تورما، تورما یتورم، تورم اس کا معنی ہے یعنی سوج جانا۔ ان دونوں پہرے داروں نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ ھذان الحارسان قاوما النہابین، نہاب نہبتن کی جمع ہے، ناہب نہاب، اور انتہب ینتہب انتہاب اس کا معنی ہے لوٹ ماری کرنا۔ نہاب لوٹ مار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ھذان الحارسان ان دونوں پہرداروں نے، قاوما النہابین، النہابین دو نہیں بلکہ بہت سارے، النہابین تم دونوں نے ایک ہرن کا شکار کیا۔ انتما صدتما ظبیا، انتما مبتدا ہے، صدتما ظبیا جملہ فعلیہ خبریہ ہیں۔ وہ سب لیڈر گرفتار کر لیے گئے۔ اولئک الزعماء قد قبض علیہم، اولئک الزعماء قد قبضوا علیہم، قد قبضوا علیہم محنتی لڑکے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ التلامید المجتہدون نجحوا فی الامتحان، نجحوا فی الامتحان جمع جملہ فعلیہ اس کی جو ہے وہ خبر ہے۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا۔ طارق بن زیاد فتح الاندلس، فتح الاندلس مسلمان فوجیوں نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ مسلمان فوجی، الجندیون المسلمون حرقوا سفنہم، جلانے کو کہتے ہیں حرق یحرق تحریق، سفن سفینہ کی جمع ہے۔ خالد بن ولید جنگ یرموک میں معزول کیے گئے۔ خالد بن ولید عزل فی معرکۃ یرموک، عزل فی معرکۃ یرموک، میرے والدین نے اس سال خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ ابوایا زار الکعبۃ فی ھذا العام، ابوایا مضاف مضاف مل کر مبتدا، زار الکعبۃ فی ھذا العام اس سال کعبے کی زیارت کی۔ آپ لوگوں نے بڑی تاخیر کر دی۔ انتم تأخرتم جدا، انتم تأخرتم جدا ان بچوں نے اس سال رمضان کے روزے رکھے۔ ہؤلاء البنات صمن رمضان فی ھذا العام، ہؤلاء البنات صمن رمضان فی ھذا العام ہم لوگ دوپہر میں بازار جانے سے روک دیے گئے۔ نحن منعنا عن الذهاب الى السوق فی الظہیرۃ، منعنا عن الذهاب الى السوق فی الظہیرۃ، منع یمنع اس کے صلے میں عن آتا ہے اکثر، منعنا یعنی منعت عن الذهاب میں نے منع کیا جانے سے، منعنا ہم منع کیے گئے، عن الذهاب الى السوق بازار جانے سے، فی الظہیرۃ ظہر کے وقت۔ اب یہاں پر نحن کی جو خبر ہے وہ ہے منعنا عن الذهاب الى السوق فی الظہیرۃ۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ تمرینیں آ گئیں، ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے۔